پہلے ہجرت کرن والا سب تو پہلے ہجرت کی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور بیوی نے اور انہاں دے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام نے فرمایا انہاں تو بعد سب تو پہلے ہجرت کرن والا جوڑا میرا داماد عثمان ہے تے میری دھی حضرت رقیہ ہے رضی اللہ تعالی عنہا۔ میرے بھائیو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا داماد حضرت عثمان غنی انہوں ذوالنورین اس واسطے کیا جاتا ہے کہ انہوں نے نکاح کے اندر میرے نبی دے یک بات دیکھنے دو بیٹیاں نکاح کے اندر آئیاں دو لگتے جگر آئے اس واسطے شاید حضرت عثمان غنی کا لقب ذوالنورین پہ دیا کہ دو نورا والا کہو سبحان اللہ۔ نمبر دو اس واسطے ذوالنورین کیا جاتا ہے کہ انہوں نے باقی صحابہ کرام نے ایک ہجرت کی دیئے حضرت عثمان غنی نے دو ہجرتہ کی دیا نے ایک حبشی ہجرت کر کے تشریف لے گئے پھر آپ مدینہ منورہ دے اندر ہجرت کر کے آمنہ دے لال دے کول پہنچ گئے اس واسطے بھی جڑا انہوں ذوالنورین کیا جاتا یا اللہ نے انہوں دے اندر ایک حیاء والی صفت ایک سخاوت والی صفت پیدا کر دیتی ہے۔ اللہ کوئی معمولی انسان نہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جدوں دا میں آمنہ دلال دے ہاتھ دے اندر اپنا ہاتھ دیتا ہے یعنی بیعت کی ہے میں ہاتھ رکھیا ہے پھر پوری زندگی حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں میں اپنا سجا ہاتھ دے اپنا دایاں ہاتھ اپنی شرمگاہ نو کدے
مول پانی بھیجدا غریب مسلمان جے پیسہ ہے تے پانی لے کے پی رہے ہیں ورنہ پیاس برداشت کر رہے ہیں یا وہ کوڑا تے کھارا پانی پی رہے ہیں میرے نبی دے دل دے اندر خیال آیا سبحان اللہ آمنہ دے لال دے دل دے اندر خیال آیا کہ آ جڑا کنواں یہودی دے قبضے دے اندر ہے اے مسلماناں نوں مہنگا پانی دیندا ہے تے مہنگے داماں دے نال اے پانی ویچدا ہے آمنہ دے لال نے اپنے یاراں دے اندر ارشاد فرمایا کوئی ہے خوش نصیب ایو جیا جڑا یہودی کول کنواں لے کے تے وقف کر دے مسلماناں واسطے میں پیغمبر نوں جنت دی ضمانت دینا سبحان اللہ سارے صحابہ کرام وچوں سیدنا عثمان غنی عرض کیتی یا رسول اللہ او کنواں خرید کے میں مسلماناں واسطے وقف کرنا سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے نے یہودی دے کول جا کے کہا ہے کنواں بھیجنا یا وہ کہندا نہیں میں بیچنا حضرت عثمان غنی فرماتے نہیں یار بھیج دے انہوں بھی سمجھ آ گئی اگے حضرت عثمان غنی نہیں آئے کنواں رہن واسطے کوئی وجہ تے ہے نا کوئی بات تے ہے نا حضرت عثمان غنی نے فرمایا یار ساڈے رہبر رہنما ساری کائنات دے سردار پیغمبر جے دے پیچھے اساں گھر بار چھوڑیا وطن چھوڑیا آمنہ دے لال دا کلمہ پڑھیا ہے آمنہ دے لال فرمایا ہے وہ کنواں مول لے کے وقف کر دے میں تیرے کول آیا تو اپنا کنواں جڑا ہے بھیج دے میں لینے واسطے تیار ہاں وہ ہور تھوڑا جیا آگلیا تے چڑھایا کہنے لگا انی قیمت تو نہیں بھر سکتا تیرا اتنا وس نہیں ہے کہ تم کنواں خرید کے وقف کر دے میں حضرت عثمان غنی فرمایا یہودی اے دس کنے پیسے لینا چاہنا ہے اس نے بڑا ٹل لا کے سوچ سمجھ کے بڑا بول لایا 50,000 یا 20,000 روپیہ اللہ اللہ حضرت عثمان غنی نے دے کے فرمایا آج تو بعد میں مسلمانوں واسطے وقف کر دیتا ہے سبحان اللہ آگے آمنہ دے لال صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت دے اندر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کہ جڑا تسا فرمایا جڑا کنواں مٹھا جڑا ہے مسلمانوں واسطے خرید کے وقف کر دے ان میں جنت دی ضمانت دینا کیا وہ بات برقرار ہے آپ نے فرمایا ہاں میرے عثمان میں تینوں جنت دی ضمانت دینا سبحان اللہ ایو حضرت عثمان غنی سبحان اللہ کنواں خرید کے مسلمانوں واسطے وقف کر دیتا ہے اپنی ذاتی دولت خرچ کیتی ہے پھر میرے آقا نے فرمایا مسجد نبوی بالکل چھوٹی آئی آبادی زیادہ ہو گئی نمازی زیادہ ہو گئے مسجد تنگ ہو گئی لیکن ہوں الٹ کم ہو گیا اگے مسجداں کچیاں ہوندیاں سن تے نمازی پکے نمازی پکے ہن مسجداں بڑیاں بڑیاں تے نمازی تھوڑے اور ہار شنگار کرایا جا رہا مسجداں نوں ان چمکا دیتا گیا ہے کہ بندے کو منہ نظر آتا ہے نماز کا خیال بھول جاتا ہے بندے کا لیکن اس کے اندر نماز پڑھنے والا چار بندے آمنہ لال صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد نبوی کی جگہ تنگ ہو گئی ہے کیڑا بندہ ہے
دی جگہ فروخت ہو رہی ہے، کیڑا خوش نصیب ہے جڑا جگہ لے کے مسجد نبوی دے اندر شامل کر دے، میں انہوں جنت دی ضمانت دینا۔ سبحان اللہ۔ میں انہوں جنت دی کہہ دینا ضمانت۔ ایک ضمانت ہوتی ہے تے ایک ہوتی بشارت۔ بشارت ہے خوشخبری سنا دینا کہ یار تیرا کام ہو جائے گا۔ ضمانت ہوتی میرے ذمہ آ گیا، میں جانا تے میرا۔ آمنہ دلال نے اے نہیں فرمایا میں تن بشارت دینا، آپ نے فرمایا میں تیری جنت دا ضامن۔ سبحان اللہ۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اس زمین دے مالک دے کول گئے نے، آپ نے فرمایا جگہ بیچنا چاہنا ہے جنہیں جیا، قیمت لگائی۔ حضرت عثمان غنی نے قیمت دے دیتی، آگے آمنہ دلال دی خدمت دے اندر عرض کیتا یا رسول اللہ میں مسجد واسطے جگہ خرید لئیے، ان مسجد دے اندر شامل کر۔ اور یاد رکھا یہ وہ مسجد نبوی ہے، ہون تے بڑی بڑی ہو گئی نا، اس وقت چھوٹی سی۔ تو جیڑی جگہ خرید کے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے مسجد نبوی دے اندر شامل کیتی ہے، اور میں تواڈے کول پوچھنا ہے چاہنا کیا اس مسجد دے اندر میرے عثمان غنی دا حصہ ہے یا کوئی نہ؟ بولو نا ذرا بھائی، مسجد نبوی دے اندر حصہ ہے یا کوئی نہ؟ جگہ نے خرید کے دیتی ہے۔ تو آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑا بندہ نال والی جگہ خرید کے مسجد نبوی دے اندر شامل کر دے میں انہوں جنت دی ضمانت دینا کہو سبحان اللہ۔ اللہ اللہ سنو اور صحابہ کرام نے، لیکن اللہ نے سیدنا عثمان غنی دے دل دے اندر سخاوت بڑی رکھی سی، بڑے سخیان مالدار بھی آنا۔ اللہ اللہ آج بھی لوگوں دے کول مال دے موجود ہے، دولت دے موجود ہے، صدقہ دے بڑی دور دی گل رہ گیا، اللہ دے راہ تے مال خرچ کرنا تے بڑی دور دی گل ہے۔ زکات بھی کٹن واسطے کوئی تیار ہے نہیں، زکات ہی نہیں کٹتی، عشر نہیں دیتے، بس اندازے نال کوئی 200-400 دے دیتا اللہ اللہ، لیکن ادھر اندازہ لگا۔ آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رومیہ نے تیاری کر لے کہ اساں مسلمانہ دے نال جنگ کرنی ہے۔ آمنہ دلال کو پتہ لگا، آپ نے فرمایا او کیوں آن؟ اس دور دے اندر روم ایک سپر طاقت آئی، جس طرح آج امریکہ کی ہے سپر طاقت ہے۔ رومیہ نے جس وقت ایک پروگرام بنایا، آمنہ دلال تک بھی اطلاع پہنچی، آپ نے پیغام بھیجا، فرمایا تمہیں آنے دی ضرورت کوئی نہیں، اساں آؤں گے تواڈے نال جنگ کرن واسطے۔ اور رومی کیوں آنے؟ وہ ساڈے اوتے حملہ کیوں کرن؟ مدینہ منورہ دے اندر اسی مقابلہ کرن۔ اللہ اللہ۔ اور ایک بات ذہن دے اندر رکھو، جنیاں جنگاں آپ نے فرمائیاں، آپ نے صحابہ کو راز کبھی نہیں سی دیتا کہ ادھر جانا۔ ایک رستے سے گئے نے، مثلا مشرق کی طرف گئے نے جو کہ مغرب کی طرف لوٹ گئے نے، لیکن پتہ ہے چلے کہ آپ مشرق کی طرف تشریف لے گئے نے، لیکن آپ نے کسی جنگ نے اندر یہ نہیں فرمایا کہ فلاں طرف جانا ہے، لیکن غزوہ
غزوہ تبوک دا موقع آیا رومیاں دے نال جنگ کرن دا آپ نے واضح صحابہ کرام نوں دسیا تبوک جانا ہے کتے جانا ہے تبوک جانا ہے تیاری کر لو لیکن جس وقت تبوک جان دا وقت آئی اس جنگ دے دور دے اندر فصلہ پکی ہوئیں تے عرب دی فصل کی ایک کھجورہ گرمی دا موسم میں کھجورہ پکی ہوئیں نے زمینداراں نوں پتہ جڑے فصل تیار ہوئے اس وقت ذرا حالات کی ہوندے نے چونکہ پچھلا سٹاک ختم ہو جاتا ہے تے اگلا سٹاک کدی آنا پھر ان کی فکر بھی ہوندی ہے کہ اینوں پکنا ہے اور کٹائی کر کے محفوظ کرنا صحابہ کرام دی معیشت کھجوراں سی انصار سی آپ نے فرمایا تبوک دے اندر جانا ہے اپنا اپنی طاقت دے مطابق مال لے کے آؤ جہاد واسطے اپنی اپنی وسعت دے اپنی اپنی طاقت دے مطابق مال لے آؤ مسجد نبوی دے اندر میرے نبی نے اعلان فرما دیتا اللہ دے دین واسطے چندہ منگنا میرے نبی نے کی ہے مجاہدین واسطے مسجد واسطے اللہ صحابہ کرام مال لے آ رہے ہیں لیکن چونکہ اسرت دے تنگی دے دہاڑے نے کنا کول کچھ ہے تے کنا دے کول 30,000 کا لشکر تیار ہوا ہے مسلمانوں کا ادھوں لکھ آدمی ہیں یا 60,000 کا لشکر ہے رومیاں دا جنہ دا مقابلہ کرنا مسلمانوں کو اتنا مال نہیں سامان ہے آمنہ دے لال بار بار ارشاد فرما رہے ہیں لے آؤ جہاد واسطے مجاہدین واسطے صحابہ کرام اپنی طاقت دے مطابق لے آ رہے ہیں اسے موقع تے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ اسی بھی کہو رضی اللہ تعالی نے جنی محبت ہے نہیں بلند آواز رضی اللہ تعالی عنہ جب اللہ نے کہا رضی اللہ عنہ ورضوا تسی بھی آپ چھڑیا کرو رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اس موقع دے اتے گھر دا ادھا مال لے کے آئے اس موقع اتے سیدنا صدیق اکبر آپ کو رضی اللہ تعالی عنہ یار بار بار نہ رضی اللہ تعالی عنہ گھر دا سارا مال لے کے آئے آپ نے فرمایا ابو بکر کی لے کے آیا ہے یا رسول اللہ گھر دا سارا مال لے کے آیا حتیٰ کہ میں دیواراں تے ہاتھ مارے گدائی کپڑے سینے والی سوئی بھی مینوں مل جاندی وہ بھی میں تہاڈی خدمت دے اندر پیش کر سبحان اللہ اچھا گھر دے اندر کے چھوڑ کے آئے یا رسول اللہ اللہ دے رسول دی محبت چھوڑ کے آیا اجے خرچہ پورا نہیں ہو رہا سامان پورا نہیں ہو رہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اپیل فرما رہے ہیں لے آؤ مال سیدنا عثمان غنی عرض کی یا رسول اللہ کنیک لشکر بار بار جو اپیل فرما رہے ہو آپ نے فرمایا 30,000 کی تعداد ہے مجاہدین کی سبحان اللہ ہاں بھائی ہے کوئی اللہ دے راہ دے اندر مال دینے آگا حدیث دے اندر آتا ہے فقام عثمان حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہو گئے عرض کی تھی
اللہ دے پیارے محبوب ایک 100 اٹھ میں اللہ دے رستے دے اندر کمائے ساز و سامان دینا سبحان اللہ قبول فرما رہے ہو آمنہ بلال نے فرمایا ٹھیک ہے آپ نے پھر اپیل فرمائیے کہ اجے خرچہ پورا نہیں ہویا سیدنا عثمان غنی دوبارہ کھڑے ہو گئے ان کہو سبحان اللہ اللہ دے پیغمبر 200 اٹھ سنے ساز و سامان میں ہور دیواں گا 200 اٹھ ہور دیواں گا کتنے ہو گئے 300 کتنے اونٹ ہو گئے آج ذرا 300 اونٹ کی قیمت آپ لگائیں ایک اونٹ کی قیمت لگائیں اور پھر حضرت عثمان غنی کی سخاوت کی دیکھیں ہم تو 10 روپے مسجد کو دیں تو جناب مولوی جی اسی مسجد میں پیسے نہیں دیتے سفری لے کے آئے وہ روپ باندھے نہ آکے مسجد اللہ اللہ آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اعلان فرمایا ہاں بھائی لے آؤ کوئی ہو لے آؤ اللہ دے دین واسطے مجاہدین واسطے اجے خرچہ پورا نہیں ہویا حضرت عثمان غنی پھر کھڑے ہو گیا سبحان اللہ بلند آواز نال کہو سبحان اللہ انہاں مال خرچ کر دیتا دل چھڑ سبحان اللہ نہیں آ سکتا سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے عرض کی یا رسول اللہ 300 اٹھ اور میں ممائے ساز و سامان مجاہدین واسطے پیش کرنا سبحان اللہ کتنے اٹھ ہو گئے 600 سبحان اللہ واہ صحیح عثمان اللہ اکبر 600 اجے گل مکی نہیں اگلی گل سنو یہ تواڈے دلاں تے دماغاں نوں دستک دے تے بغیر میرے کہن دے سبحان اللہ نال مسجد گونج جانی چاہیے سبحان اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپیل جاری رکھیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر گئے نے 1000 شرفی ایک تھیلی دے اندر پا کے لے آئے سبحان اللہ آگے آمنہ دلال دی خدمت دے اندر پیش کر دیتی ہے یا رسول اللہ آئے بھی مجاہدین واسطے قبول فرماؤ سبحان اللہ آمنہ دلال نے وہ تھیلی لے لئیے 1000 شرفی والی تھیلی اور رحمت کائنات نے اپنی ہتھاں دے اندر لے کے اس تھیلی میں الٹ پلٹ رہے نے سبحان اللہ سبحان اللہ آقا سبحان اللہ سبحان اللہ الٹ پلٹ رہے میرے مصطفیٰ کہ نال آپ جملہ ارشاد فرما رہے ہیں ما ذر عثمان ما عمل بعد الجوع سبحان اللہ ما ذر عثمان ما عمل بعد الجوع ما ذر عثمان ما عمل بعد الجوع آج دے بعد اگر میرا عثمان کوئی عمل نہ کرے ایدی نجات واسطے کافی ہے سبحان اللہ اینو کوئی چیز نقصان نہیں دیندی واؤ سخی عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کوئی ایو جیا موقع نہیں آیا جس موقع تے میرے عثمان غنی نے اللہ دے دین واسطے خرچ نہ کیتا ہوئے آمنہ دلال دا تعاون نہ فرمایا ہوئے کہو سبحان اللہ اختیار حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ گئے نے آمنہ دلال نے گھر دے اندر دنوں کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا موجود نے
آمنہ دلال نے فرمایا میری پیاری ہے شاید کس طرح رونقاں لگ گئیاں نے ایک ہی تمہارا گیا اگو حضرت عائشہ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ تو ساجد پیر تشریف کہہ گئے ہونا وڈا داماد عثمان غنی آیا ہے انہیں میرے کو پوچھا ہے تے میں حالت بیان کر دیتی ہے اللہ اللہ وڈا داماد بغیر پوچھے تے گھر گیا ہے اے آٹا بھی لے کے آیا ہے نقدی بھی لے کے آیا ہے گوشت بھی لے کے آیا ہے سامان بھی لے کے آیا اے ساری چیزاں درخت داماد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ لے کے آئے اور اپنی گل بڑی پیاری ہے یہ تواڈے دماغ تے دلاں نوں دستک دے تے مسجد سبحان اللہ دے نال گونج جانی چاہیے ایمان والیاں دی ماں حضرت عائشہ صدیقہ عتیقہ لائقہ رفیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمادیاں نے میں ویدی پیاں کے آمنہ دلال باری جو مسجد نبوی دے اندر تشریف لے گئے سبحان اللہ آپ دو سانو بے گئے دو سانو بے کے آمنہ دلال نے اپنے رحمت والے ہاتھ اللہ دے دربار دے اندر اٹھا دیتے سبحان اللہ دعا کر رہے ہیں میرے مولا میں اپنی عثمان تے راضی ہاں تو بھی راضی ہو جا سبحان اللہ میں اپنی عثمان تے راضی ہاں تو بھی راضی ہو جا کوئی ایو جیا موقع نہیں آیا جڑے موقع تے میرے عثمان نے میرا تعاون نہ فرمایا ہوئے سبحان اللہ سیدنا صدیق اکبر دا دور خلافت رضی اللہ تعالی عنہ اللہ اللہ کات بھی ہوا ہے لوگوں کو گندم کوئی نہیں ہے روٹی تے کھانے دا انتظام کوئی نہیں کات بھی ہوا ہے پریشانی ہے سارے لوگ پریشان ہیں مدینے والے پریشان ہیں کچھ دن ابو بکر صدیق کو لو حضرت ابو بکر صدیق فرما دیں اللہ کوئی جلدی انتظام فرما دے گا سبحان اللہ اے مدینے دا سیٹ میرے مصطفیٰ دا تورا داماد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اللہ اللہ شام تو ہزار اٹھ گلے دل دے ہویا آ رہا ہے مدینے دے اندر اجے مدینے دے اندر نہیں پہنچیا مدینے تو بہرے مدینے دے جڑے دکاندار تے تاجراں نوں پتہ چلیا کہ حضرت عثمان غنی دا ہزار اٹھ گلے دل دے ہویا آ رہا آ کے آپ دی خدمت دے اندر کہندے حضرت عثمان غنی اساں تاجراں دکاندار گلا ساڈی تے فروخت کر دے جے جے جڑا منافع لینا لے لے حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں اچھا کتنا منافع دینا چاہتے ہو اگو تاجر تے دکاندار دے اگر تساں دادا خریدے تے اساں 12 روپے تانوں 10 تے 2 روپے منافع دین واسطے تیار ہاں آپ نے فرمایا میں اس تو بھی زیادہ ملتا ہے اللہ اللہ پھر انہاں 13 کے 14 کے پھر کہنے لگے 10 تو 15 روپے اساں تانوں دین واسطے تیار ہاں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی نے فرمایا میں اس تو بھی زیادہ ملتا ہے سبحان اللہ وہ دکاندار حیران پریشان اساں جناب تھوک دیاں دکاناں ساڈیاں تاجر اساں دکاندار اساں کیڑے دکان والے نے کیڑے تاجر نے جڑا اتنا مہنگا غلہ خریدا نا حضرت عثمان غنی نے فرمایا مینوں ایک دے بدلے 700 ملتا ہے سبحان اللہ انہاں کیا ہو کیڑا تاجر ہے کیڑا دکاندار ہے جڑا اتنا منافع دے اگلی گل بڑی پیاری ہے انشاءاللہ تواڈے دلاں تے دماغاں نوں جھنجھوڑ دے گی حضرت عثمان غنی نے فرمایا او لوگوں سن لو تاجرو تساں بھی سن لو کہ 1000 اٹھ جڑا میں اللہ دے راہ تے مدینے دے غریباں تے وقف کر دیتا ہے سبحان اللہ یہ راہ تے میں 1000 اٹھ دے رہا اللہ میں ایک دے بدلے 700 عطا فرمائے گا سبحان اللہ
سبحان اللہ، کوئی معمولی شخصیت نہیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دے بولو کوئی عظیم عثمان ہے، اے میرے نبی دا تورا داماد ہے، میاں اندازہ لگاؤ میں عرض کی ہے کہ جڑی اے صفت خصوصیت حضرت عثمان غنی دے اندر اللہ نے رکھی آئی کہ باقی صحابہ دے اندر ہو رہے صفت نہیں ہے، جڑا اے شرف حضرت عثمان غنی کو ملیا ہے وہ اے ملیا ہے کہ آمنہ دے لال دیاں دو بیٹیاں جبکہ بعد دیگرے میرے عثمان غنی دے نکاح دے اللہ نائیں سبحان اللہ۔ حضرت رقیہ فوت ہو گئی ہیں لیکن اس کے پہلے ایک واقعہ سنو، بڑا امام تازہ ہونا ہے سبحان اللہ۔ اللہ اللہ میاں جی میں تینوں مینوں اپنی بیٹیاں دے نال پیار ہے، انہیں آمنہ دے لال نو بھی اپنی بیٹی حضرت زینب دے نال بھی پیارا، حضرت رقیہ دے نال بھی پیارا، حضرت ام کلثوم دے نال بھی پیارا، حضرت فاطمہ دے نال بھی پیارا، رضی اللہ تعالی عنہم۔ اللہ اللہ ایک دیارے کسی نے گوشت بھیجیا ہے ہدیہ آمنہ دے لال دے گھر دے اندر، تے ہر باپ کو اپنی بیٹیاں دے نال محبت تے پیار ہونا ہے۔ اللہ اللہ میرے نبی دا خادم، میرے نبی دا وفادار شاگرد حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے بلایا، فرمایا انس جی یا رسول اللہ آئے ہدیہ گوشت آیا ہے، میرا دل کرتا ہے، میرا دل ٹھنڈتا پوندی ہے، جا میری بیٹی رقیہ دے گھر گوشت پہنچا کے آؤ سبحان اللہ۔ او بیٹیاں دا حق کھانے والے ہو، بیٹیاں دا حق مارن والے ہو، وراثت معلوم کرن والے ہو کہ بیٹیاں ایو جیاں وفادار ہوندیاں، ماویں جنہ سفر تے بیٹھیاں ہون، اگر مانو پتہ چل ونے ساڈا بابا بیمار ہے، اماں بیمار ہے، انہاں دا چین تے سکون تے راحت ساری ختم ہو ویندی ہے، انہاں نو روٹی چنگی نہیں لگدی جنہیں تک انہاں نو کوئی خوشخبری نہ مل جائے سبحان اللہ۔ آمنہ دلہ نے ہدیہ بھیجیا، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ دے ہاتھ دے اندر، حضرت انس گئے رضی اللہ تعالی عنہ، اتفاق یہ ہوا ہے کہ حضرت عثمان غنی اور حضرت رقیہ ان کے چار بھائیوں پہ تشریف فرما نے اللہ اللہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے ہدیہ پیش کیتا کہ کھڑے ہو گئے، دیکھ رہے کدے حضرت عثمان غنی دے چہرے الوے دل، کدے حضرت رقیہ دے چہرے الوے دل، سبحان اللہ سبحان اللہ، بار بار دیکھتے رہے، دیر ہو گئی ہے، دیر تو بعد یہ آمنہ دے لال کی خدمت دے اندر گئے نے، آمنہ دے لال نے فرمایا میرے پیارے انس دیر نہ لایا ہے، اللہ اللہ جنہیں کیا سائے وہ تو ایک گھر موجود ہے یا کوئی نہ، حضرت انس رضی اللہ یا رسول اللہ تو ایک گھر دے اندر موجود ہے بلکہ ایک چار پائی تے تو بیٹھے سن سبحان اللہ، اچھا دیر کیوں نہ یہ یا رسول اللہ میں بیٹھا رہا سبحان اللہ، کدے میں حضرت عثمان دے چہرے الویدا سا، کدے میں بی بی رقیہ دے چہرے الویدا، اللہ اللہ تے میں جڑا نا جس حد تک نہیں پہنچیا فیصلہ نہیں کر سکیا، ایک دوئے تو دوئے جناب بڑے خوبصورت سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ نے تمہارو حسن و جمال دے نام نوازیا، پھر میرے نبی نے فرمایا میرے انس اے دس ایوڈیا کوئی جوڑا حسن و جمال والا پہلے بھی دیکھے یا کوئی نہ، یا رسول اللہ ایوڈیا جوڑا میں نظر نہیں آیا سبحان اللہ۔ سیدنا حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ دا جنگ بدر دے موقع پہ انتقال ہو گیا، اللہ اللہ آپ نے لال صلی اللہ علیہ وسلم دی پیاری بیٹی فات ہو گئی ہے، حضرت عثمان غنی پریشان رہنے لگے، افسردہ رہنے لگے، آمنہ دلال نے دیکھا کہ
پریشانی ہے یا رسول اللہ پہلے تواڈے نال میرا بڑا گہرا رشتہ سی میں تواڈا داماد سا تساں میرے سسر ہے جڑے ویلے میں چلدا نا ہر بندہ اے آکھا او آمنہ دے لال دا داماد آ رہا ہے سبحان اللہ حضرت عثمان غنی آ رہا ہے کوئی چھوٹی جئی نسبت نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اللہ آمنہ دے لال نے پریشانی بھاپی دے گیا اللہ دی طرف اجازت ہوئی میرے آمنہ دے لال دوسری بیٹی کا نکاح بھی حضرت عثمان غنی دے نال کرتے ہیں سبحان اللہ حضرت ام کلثوم دا نکاح اللہ دا حکم پا کے آمنہ دے لال نے حضرت عثمان غنی دے نال کر دیتا سبحان اللہ تاریخ اسلام دے اندر نہ پہلے نبیوں دی امت دے اندر کوئی یہ شخص آیا ہے جے گھر نبی دیاں دو بیٹیوں او شخصیت صرف حضرت عثمان رضی اللہ عنہ دے پھر جے ام کلثوم فوت ہو گئیاں حضرت فاطمہ دا تے ویسے ہی عقد ہو چکا پھر حضرت عثمان غنی پریشان رہنے لگے آمنہ دے لال نے پتہ کہ جملہ ارشاد فرمایا میرے پیارے عثمان اگر میری 40 بیٹیوں دی یکے بعد دیگرے انتقال کر دیا جانیاں میں تیرے نکاح دے اندر دینا جانتا معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عثمان غنی نے سارے آنکھوں رضی اللہ انہوں نے میرے آقا دا دل کے کیتا ہے ٹھنڈا کیتا میرے آقا دا دل بھائی رشتہ اٹھے دیتا ہے نا بندہ ایک رشتہ کرے تھے اگر وہ دی بیٹی